एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद अब तक ईरान साबित कदम है और जो रजीम चेंज है उसका दूर दूर तक फिलहाल कोई आसार नहीं है। ईरान में 47 साल हो गए, अब वहाँ ऐसे बगावत के आसारात नहीं हैं। अभी विलायत फ़क़ीह एक हाकिम मुज्तहिद कहते हैं उसको, वो इत्तिहाद करता है। उनके लिए शहीद होना, उनके लिए मर जाना कोई मसला नहीं है उसके लिए। और फिर निज़ाम, मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि निज़ाम उनका ये, आप देख रहे थे पूरी क़यादत ख़त्म हुई लेकिन उनकी जंग तो नहीं रुकी है। तो इमाम ख़ुमैनी एक आलिम होने के नाते, एक मजहबी पेशा होने के नाते फिर उसने निज़ाम बदल दिया है। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब MB अब्बासी साहब। जनाब MB अब्बासी साहब रोज़नामा मैशर कराची के चीफ एडिटर हैं। अरसे दराज से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता है, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के पस मंज़र। अक्सर लोगों को ईरानी निज़ाम हुकूमत पर इश्कालात हैं या रजीम चेंज के हवाले से अमेरिका के जो दावे हैं इसमें किस हद तक अमेरिका कामयाब हो सकता है, कि अब तक नाकामी के वजूहात क्या है, ईरानी निज़ाम हुकूमत क्या है, ईरानी कौम अब तक साबित कदम रही, किस बुनियाद पे रही, अमेरिका अपने मकासद में अब तक क्यों नाकाम रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे जनाब MB अब्बासी साहब से। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईरान में इनक़िलाब के असबाब क्या थे। अमूमन लोगों को इस हवाले से बेखबर है कि ईरान में इनक़िलाब कैसे आया, क्यों आया, हालात क्या थे वहाँ पे ऐसे कि ईरान में इनक़िलाब आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, ये तारीख़ की जब हम किताबें पढ़ते हैं ईरान के बारे में, ईरान एक मुस्तक़िल कौम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए तो दो बड़ी सुल्तनतें थी, एक रूम की थी और एक फारिस की। लेकिन आज हम सोचते हैं कि शायद ईरान एक छोटा मुल्क है। ईरान दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा, रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है। यानी पाकिस्तान से वो 3 गुना बड़ा है, पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा है। यानी 17 लाख कुछ मुरब्बा फुट है, पाकिस्तान 7-8 ऐसे कुछ है। अब बात ये थी कि इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाहि अलैहि, मैंने इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाहि अलैहि कहा तो बात तो इसलिए कि मैं वो शायद हमारे सुन्नियों के और उनके दरमियान अक़ायद का इख्तिलाफ है, लेकिन वो बज़ात ख़ुद जब आप उनकी तहरीरों का मुताला करेंगे, उनकी किताबों का मुताला करेंगे तो वो एक जय्यद आलमी दीन थे। तो हमारे जहाँ अक़ायद में इख्तिलाफ है वहाँ हमारी मुश्तरकात भी हैं, हम वहाँ इश्तराक भी है हमारे। तो एक आलिम होने के नाते मैंने रहमतुल्लाहि अलैहि कहा है, वो अपने फ़िक़्ह के आलिम थे, वो अपने फ़िक़्ह के बहुत ज़बरदस्त आलिम थे और उसने जो इनक़िलाब लाया है उस इनक़िलाब के पीछे उसकी एक मेहनत शामिल थी। क्या मेहनत थी कि उससे पहले जो बादशाह थे तो शाह रज़ा शाह फ़िल्मी, तो उससे आवाम तंग थी, इसलिए कि उसके ज़माने में करप्शन ज़्यादा था और ज़्यादातर लोग जो थे वो चाहते थे, और मग़रिब का जो निज़ाम था उससे भी लोग तंग आ गए थे और लोगों को उससे मुश्किलात थी कि कहीं ये ख़त्म हो जाए और इस्लामी निज़ाम आ जाए। जैसे हम पाकिस्तान में भी ये सोचते हैं, यहाँ पाकिस्तान में हम तो बोलते हैं, बयान करते हैं, इस्लाम के औसाफ बयान करते हैं, उसकी खूबियाँ बयान करते हैं कि हमारे पास निज़ाम नहीं। तो इमाम ख़ुमैनी ने उसने ये किया कि उस ज़माने में कैसेट के हिसाब से लोग चुप चुप के उसके कैसेट सुनते थे। उसने लोगों की तरबियत की, लोगों की उसने तरबियत की। उसने यहाँ तक कि 1979 में आवाम ने खुद उससे बुलाया, वो फ्रांस गए और उसको वहाँ से तैयारे में बैठा करके लाए हैं।
اس کے بعد آنے کے بعد تو امام خمینی ایسے نہیں بیٹھے رہے، اس نے پورا ایک نظام بنایا. ابھی جیسے ہم وہاں بھی مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف اقوام آباد ہیں، ان کے مختلف کلچر تہذیب ہے، مذاہب ہے. مجوسی وہاں ہیں، اہل یہود وہاں ہیں، اور اہل یہود وہاں ہیں، اور اہل تشیع وہاں ہیں، اور اہل سنت بالکل کے لوگ بھی وہاں ہیں. اگرچہ اہل سنت کے لوگ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 5% سے لے کر 10% تک ہیں، تو 95 یعنی 95% اہل تشیع حضرات ہے. اب اس نے سوچا کہ میں یہاں کوئی ایسا نظام بنا کے جاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ نظام قابل عمل ہے. اب اس کے بعد اس نے ایک نظام بنایا، ایک خاکہ دیا لوگوں کو. آج 47 سال ہو گئے وہ نظام چل رہا ہے، 47 سال ہو گئے ہیں اور وہ نظام چل رہا ہے. تو امام خمینی ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک مذہبی پیشہ ہونے کے ناطے صرف اس نے نظام بدل دیا ہے. وہ پورا نظام کیا تھا، وہ پورا جو نظام بنایا اس نے، وہ ایک نظام بنا کے دے. وہ 47 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں آج ہو کہ وہ نظام چل رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں گے کہ امام خمینی انقلاب جب آتا ہے، یقیناً انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے، ملکی حالات ہوتے ہیں، لیکن امام خمینی سے آج تک لوگوں کی عقیدت وہ برقرار ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کچھ عرصہ، ہمارے جتنے بھی تاریخ دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے کچھ عرصے بعد وہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی عقیدتیں کم ہوتی ہے. ہم اس کو اپنے پڑوسی ملک سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہاں حالات آئے تھے 90 کے عشرے میں، آج ہمارے وہ جذبات و احساسات شاید بحیثیت قوم وہ نہیں ہے اس انقلاب کی. لیکن انقلاب ایران ایک ایسا انقلاب تھا کہ دنیا بھر کے جو اہل تشیع ہے یا جو بھی اس نظریے کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ آج بھی امام خمینی سے عقیدت و احترام رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات تو ایک یہ ہے کہ امام خمینی جیسے انقلاب لے آئے اور لوگوں کے جیسے پچھلے حکومتوں سے کرپشن کا ہونا، لوگوں کا حقوق نہ ملنا، اور یہ ہے کہ مغربی نظام موجود تھا اس وقت. وہ لوگ چاہتے تھے کہ مغرب کا یہ نظام ختم ہو، اسلامی نظام آ جائے. اب اس اسلامی نظام کے لیے اس نے ایک پورا خاکہ تیار کیا. ابھی اہل تشیع حضرات کیا ایک اصطلاح ہے ولایت فقیہ. ابھی ولایت فقیہ کہنا ایک حاکم مجتہد کہتے ہیں اس کو، وہ اجتہاد کرتا ہے. جیسے یہاں اجتہاد کی اصطلاح ہمارے یہاں بھی ہے. وہ ولایت فقیہ کے نام سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک پورا نظام بنایا. اس نظام میں کیا تھا، انہوں نے جمہوریت اور مذہبی نظام کو دونوں کو جمع کیا. پہلے اس نے ولایت فقیہ کے نام سے، ولایت فقیہ کے نام سے انہوں نے علماء کی ایک شورا بنائی، اور وہ علماء جو شورا علماء کی بنی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ولایت فقیہ کا انتخاب یہ علماء کریں گے. اور ان علماء کی تعداد تقریباً 80 سے 90 کے درمیان ہوتی ہے. اور رہبر جو ہوتا ہے اس کی تعینات جو شورا ہے ان علماء کا انتخاب براہ راست عوام کرتے ہیں، براہ راست عوام اس کا انتخاب کرتے ہیں. اور وہ انتخاب کرتے وقت وہ سختگیر قسم کے علماء ہیں. لیکن یہ بات انہیں دے کہ وہ صرف مذہبی عالم نہیں ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے اور تعلیمی یافتہ بھی ہوتے ہیں. ایک اس کے لیے شورائی عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ فقہ کے نظام کو بھی جانتا ہو، فقیہ بھی ہو. ایسے 90 علماء جو تھے یہ جمع ہوئے اور پھر وہ ولایت فقیہ کا انتخاب کرتے ہیں. پھر صدر ہے، پھر اراکین پارلیمنٹ ہیں. یہ جمہوری نظام ہے. ان دونوں کو جمع کیا اس نے. اب یہ 4 چیزیں ہیں. ایک ہمارے پاس ولایت فقیہ ہے، علماء کا شورا ہے، پھر صدر ہے، پھر پارلیمنٹ ہے. لیکن جب انتخاب ہوتا ہے شورا علماء کا انتخاب ہوا، اب جب پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں یا صدر کے لوگ آتے ہیں تو ان کی باقاعدہ وہ فلٹر کرتے ہیں.
भाई अहल है या नहीं। तो इसकी वजह उन्होंने ये लिखी है कि जैसे कि जमहूरियत में कोई गलत आदमी अंदर ना आ जाए, जैसे आवाम किसी गलत आदमी का इंतखाब न करे। कोई गलत आदमी अगर पार्लियामेंट में आ गया वो, और वो गलत आदमी हों, तो उसकी वजह से आवाम नुकसान उठाएगा, और उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा इनकलाब भी नुकसान उठा सकता है। इस तरीके से उसने जब ये निज़ाम बना करके आवाम को दे दिया, और जैसे बुनियादी हुकूक़ होता है, जैसे तालीम है वहाँ पे, तो उन्होंने मजहबी तालीम को और जिसे हम आसरी तालीम उनको अलग अलग किया, लेकिन ऊपर जा कर के उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वहाँ अगर एक आम ईरानी होगा तो उसको भी अपने मज़हब के बारे में, अपने अक़ायद के बारे में पूरी मालूमात होती है उसमें। और उलमा के लिए उसने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर दी कुम के नाम से। जी, हमारे पाकिस्तान से भी अक्सर उलमा, शिया उलमा जो है वो कुम के पढ़े हुए हैं, कुम के पढ़े होते हैं। अच्छा, वो जो कुम के उलमा पढ़े होते हैं, उन उलमा को उन्होंने आगे जा करके वो भी दिया है, एहतराम भी दिया है। उन्होंने क्या किया, अच्छा ये मैं वो बुनियादी वजूहात बता रहा हूँ जिसकी वजह से जो इनकलाब के जो उनके असरात थे उनके आम आदमी तक पहुँचे। वो अब वहाँ 95 यानी 95% तो अक़ायद रखने वाले अली तशी हजरात हैं। अब उनके जो उलमा थे वो मतलब है कि उनका एहतराम इसलिए कि वहाँ आम आदमी को, आलिम को वहाँ आम अदालत में नहीं पेश किया जाता, उनकी खुसूसी अदालत है। फिर आपने कहा कि भाई इसकी वजूहात क्या है, जैसे यहाँ खाने पीने की तो मतलब है कि आम चीज़ें तो हम मतलब है कि राशन है, आटा है, ये है, तालीम है, ये चीज़ें उन्होंने मुफ्त में कर दी, ये उन्होंने मुफ्त में कर दी हैं। साथ में ये भी होता है कि वहाँ अगर मतलब है कि खाने पीने के हवाले से आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि वहाँ मतलब खाने पीने के हवाले से लोगों की शिकायत है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सहूलियात ऐसी दिए जिसकी वजह से लोगों को इमाम ख़ुमैनी के साथ उनकी अक़ीदत पैदा हुई, और उस अक़ीदत के बाद उन्होंने जो निज़ाम उसे दिया और उस निज़ाम के एक पूरा निज़ाम दे दिया, वो निज़ाम अब तक चलता रहा है। तो गोया कि वो निज़ाम की पहलू जो है वो चार मतलब है कि एक 4 लाइनें चलती है उसमें। विलायती फ़क़ीह चलती है, फिर उलमा का शूरा है, नीचे पार्लियामेंट है, फिर सदर है, फिर आदलिया है। अब जब वहाँ उलमा का इंतखाब होता है उसके 8 साल है, कितने 8 साल तक कहते हैं। बाकी जो मतलब है कि अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी मुद्दत 4 साल तक होती है, 4 साल तक होती है। इस तरीके से पूरे निज़ाम देने की वजह से लोगों को उनके साथ अक़ीदत पैदा हुई। और फिर वो एक फ़क़ीह आलिम थे, जय्यद आलिम थे, उसने किताबें भी बोली। हाँ, ये अरबी में किताबें लिखी सारी, तहरीरुल वसीला के नाम से किताब लिखी, किताबुल बे के नाम से किताबें, ख़रीद फ़रोख्त कैसे करेंगे ये किताब लिखी। और एक उनकी मशहूर किताब है तहज़ीबुल अख़लाक़ के नाम से, एक बहुत मशहूर किताब है, यानी एक तहज़ीबुल अख़लाक़। ये किताबें और छोटे मोटे रिसाइल उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने बहुत लिखे, जिसके अंदर उसने ये है कि अपनी सोच को, अपने नज़रियात को आवाम तक फैलाया। और फिर उसने ये निज़ाम देने की वजह से लोगों की अक़ीदत रही। आज से 39 साल हुए और ईरान में ये इनक़लाब मौजूद है। सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि जो ख़ित्ते के अहले तशी हैं वो भी इनक़लाबी ईरान से वाबस्ता है, उसको अक़ीदत का मरकज़ समझते हैं। और इनक़लाबी ईरान के लिए आप अरब दुनिया देखें या पाकिस्तान के जो अहले तशी है, सब उसको अपना एक मरकज़ और वो समझते हैं और उससे अक़ीदत का इज़हार करते हैं। अच्छा अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इनक़लाब क्यों नहीं आ रहा? ईरान में अगर आ सकता है, ईरान में वो चल सकता है, ईरान में बावजूद दुनिया की मुखालिफत के बावजूद बरकरार भी रह सकता है, तो पाकिस्तान में ये इनक़लाब क्यों नहीं आया? हम क्यों इस हवाले से नाकाम रहे? अब पाकिस्तान तो जिन लोगों ने बनाया ये बजात खुद एक इनक़लाब था, लेकिन हुआ ये है कि ये एक इनक़लाब था, यानी दुनिया की सतह पे हम एक ऐसा मुल्क बनाने गए थे जहाँ हमने कहा था कि हम मतलब है कि अल्लाह उसके रसूल के मातहत ज़िंदगी गुजारी, कलमे के नाम से रियासत मदीना के बाद दूसरा मुल्क है। लेकिन उसमें हम नाकाम क्यों हुए? उसकी बात ये होती है, उसमें ये हुआ है कि हम
جیسے کہ ہم جس طریقے سے امام خمینی اور اس نے ایک پورا نظام دیا تھا، ہم ایسے کوئی نظام نہیں دے سکے، ہم ایسے کوئی نظام نہیں دے سکے، ایسے کوئی ایسا نظام ہم نے زیادہ تر کیا کیا کہ زبانی جمع و خرچ پہ زیادہ زور دیا، بیانات پہ زیادہ زور دیا۔ اب ہم نے یہ ہے کہ ایک دوسروں کو برا بھلا کہنے پہ زیادہ زور دیا۔ آج تک کوئی عالم یہ نہیں دے سکا کہ آپ کا یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کیسے چلے گا۔ بہت سے لوگ جیسے افغانستان میں جمہوری نظام کے بارے میں وہ جمہوریت نہیں مانتے ہیں، جو جمہوریت عام دنیا میں رائج ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جمہوریت جب آپ نہیں مانتے ہیں تو اسلامی نظام کیا ہے؟ ہمارے یہاں کے لوگوں نے اس جمہوریت کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کیا ہوگا، اس کی جو تفصیلات ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ اس میں واضح نہیں کر سکے، عوام تک نہیں پہنچا سکے۔ اور پھر ہم نے آپس میں ہماری لڑائیاں، آپس میں ایک دوسروں کو برا بھلا کہنا، اس پہ ہم نے یہ ہے کہ اپنی زندگیاں گزار دی، اور یہ ہے کہ پاکستان کا وقت ضائع کیا۔ پاکستان کا ایک وقت آج ہمیں 70 سال کچھ زیادہ عرصہ ہوا، تو اس میں مختلف مکاتب فکر آپس میں لڑنے کو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کو، اس کو دیا۔ عوام بھی کیا ہو گئی؟ عوام جو ہے ایسے لوگوں سے متنفر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک قرآن پہ یقین رکھنے والے ہیں، ایک فقہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب تیار نہیں ہیں۔ تو اب جب یہ ہے کہ ہماری یہ صورتحال ہوگی اور ہمارے جو کوششیں ہوتی ہے وہ ہماری دینی درسگاہوں تک اور ہمارے مسجدوں تک محدود ہو گئی ہے، تو وہاں مطلب ہے کہ انقلاب کا خیال رکھنا خام خیالی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے، ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا رجیم چینج، کہ ہم ایران میں انقلاب جو ہے اس کو ختم کرے، رضا شاہ پہلوی کے خاندان کو لانا ہے یا کردوں کو آگے کرنا ہے، جو ان کے ایک منصوبے ہیں۔ لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود اب تک ایران ثابت قدم ہے۔ اب عالمی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں، مختلف ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ثابت قدم ہے، اور جو رجیم چینج ہے اس کا دور دور تک فی الحال کوئی آثار نہیں ہے۔ لوگ اپنی قیادت سے اور اپنے نظام سے جڑے ہیں، وابستہ رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ امریکہ اپنے ان مقاصد میں، جو رجیم چینج ان کا اصل مقصد تھا، اس میں کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیے آج کل جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ کرتی کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاکستان بھی ہوا ہے ایسا کہ جب بڑی طاقتوں کو کوئی حکومت پسند نہیں ہے، وہ بار بار انتباہ کرنے کے بعد تو وہ ان کے رائے پہ نہیں چلتے ہیں، یا ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے، یا ان کے مقاصد پورے نہ ہوں، تو وہ کیا کرتی ہے؟ حکومتوں کو بدلنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ مطلب ملک میں اندر پہلے سے موجود ہیں۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو آپ سمجھیں کہ ایران میں 47 سال ہو گئے، اب وہاں ایسے بغاوت کے آثارات نہیں ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہے سڑکوں پر، اور یہ ہے کہ وہ اپنا نقاب اتارتی ہے، حجاب اتارتی ہے، اور پھر حرمتی کرتی ہے، اور جو ان کے بڑے ہیں ان کی بحرمتی کرتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ پاسداران انقلاب، جس کو عام طور پر IRGS کہتے ہیں، یہ پاسداران انقلاب ہے۔ تو یہ امام خمینی نے ایک الگ شعبہ بنایا ہے، قدس فورس، لیکن یہ فوج کو 2 حصوں میں کیا ہے، فوج کو 2 حصوں میں کیا ہے۔ ایک مطلب ہے کہ جہاں فوج کا ایک حصہ ہوگا تو وہاں پاسداران انقلاب کا بھی ایک یونٹ ساتھ ہوگا۔ اب وہ پاسداران انقلاب کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی سخت شرائط ہوتی ہے، اس کی عمر یہ ہے کہ 18 سے لے کر کے 40 سال تک دیے جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اب پاسداران انقلاب کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بغیر دوپٹے کے نکل آئی، بغیر حجاب کے نکل آئی، تو وہ مطلب ہے کہ لگاتے ہیں، اسے مارتے ہیں۔ اچھا، تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جسموں پہ پابندیاں لگائی ہیں، آزادی اظہار ہے، ہماری آزادی سلب ہو گئی ہے، یعنی ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں نکل سکتے ہیں، ہم مطلب باہر کھل کے نہیں نکل سکتے، شخصی آزادی سلب کرنی۔ ہاں، ان کی یہ آزادی سلب ہوئی ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جب انقلاب آتا ہے تو وہ ان باتوں کے لیے انقلاب آیا
تو اسلام تو روا نہیں رکھتا ہے نا کہ ایک عورت باہر نکلے اور مطلب ہے کہ اس کے سر ننگا ہو، اس کا جسم ننگا ہو. اسلام کے اندر تو جواز ہی نہیں ہے. لیکن وہاں انقلاب یعنی جو پاسداران انقلاب ہے وہ کرتے کیا ہیں، بالکل مطلب سر عام روڈوں پہ مارتے ہیں. اس میں بات بھی نرمی بھی کی گئی، لیکن شروع میں بہت زیادہ سختی تھی. یہ چونکہ نہیں ہونی چاہیے تھی روڈوں پر کسی عورت کو ذلیل کرنا اور مارنا. تو ایسا طبقہ وہاں اٹھا ہے، اور ان کو یہ ہے کہ ایسا طبقہ جب اٹھا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری آزادی سلب کی گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ کو روزگار سے بھی پریشان ہیں. وہاں پہ روزگار سے پریشان ہونا، یہ جو مسائل ہے یہ تقریباً دنیا کے اندر چل رہے ہیں. لیکن یہ ان سب کے پیچھے وجوہات ایسی نہیں ہیں کہ کوئی بغاوت ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے کردوں کی بات کی ہے تو کرد ان کی پرانے دشمن ہیں ان کے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران جنگیں لڑتا رہا ہے، ایک طویل تاریخ ہے ان کی تاریخ ہے. ان کے لیے شہید ہونا، ان کے لیے مر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. اور پھر نظام، میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ نظام ان کا یہ ہے. آپ دیکھ رہے تھے پوری قیادت ختم ہوئی لیکن ان کی جنگ تو نہیں رکی ہے. یہ نظام ہے. اس بنیاد پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں کے عقیدے نظام لایا. پاکستان میں ایسا نہیں کر سکے. ہم نے پاکستان میں صرف مسجد اور منبر سے لوگوں میں تفرقہ تو ڈالا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی انقلاب کے لیے انہیں تیار نہیں کر سکے. یہ بتائیے گا سر، ایرانی انقلاب کی ہم نے بات کی، امام خمینی کی بات کی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران کے حوالے سے ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ وہاں اہل سنت کو جو ہے وہ بہت زیادہ دبایا جاتا ہے. ان کو ان کے عقیدے کے مطابق مذہبی رسومات یا مسجد کا قیام یا ان کو نمازیں پڑھنا یا ان کو اپنی عقیدے کی تبلیغ اور اس طرح ان کو آزادی نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے. یہ ایک تاثر ہے ہمارے پاکستان میں بھی، یا عربوں میں آپ چاہے عرب بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران میں سنیوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہود ہیں ان کو مذہبی آزادی تو حاصل ہے لیکن سنیوں کو نہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اگر ہے تو اس کی وجوہات کی؟ دیکھیے یہ بات تو جہاں تک ہے، پہلے جب جیسے سوشل میڈیا عام نہیں تھا اور مواصلات عام نہیں تھے تو اس وقت تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ سنی عوام کو وہاں آزادی نصیب نہیں ہے اور پر پابندیاں لگتی ہے. لیکن بعد میں یہ بات صرف پروپیگنڈا ثابت ہے. اب مجھے بتائے کہ اتنے بڑے ایران میں سنیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5% 5 سے لے کر 10% لوگ بتاتے ہیں. ان میں ان کے مدرسے بھی ہیں، سنیوں کے مدرسے وہاں موجود ہے، اور ایک مدرسے میں وہاں 5-5 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا مشاہدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو تبلیغی جماعتیں یہاں آتی ہیں. جو تبلیغی جماعتیں آتی ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں ایران کے بارے میں کہ کیا کوئی ایسی پابندی وہاں ہے، تو تبلیغی جماعت والے بتاتے ہیں. ایک تبلیغی جماعت والے سے جو میری خود بات ہوئی، اس نے کہا کہ ایران کی تھی، اس نے کہا کہ وہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک بار ایسا ہوا کہ ہم دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ اہل سنت والجماعت سنی حضرات، تو وہ اپنے حساب سے اذان دیتے تھے، اور اہل حدیث ہوتے وہ اپنے حساب سے دیتے تھے. تو ایسے مطلب اذان دینے کے بعد حکومت نے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک وقت بھی اذان دیا تھا، تاکہ لوگ یہ نہیں کہے کہ بھائی یہ یہاں اذان ہو گئی یہاں اذان ہو گئی، تاکہ یہ ہے کہ دونوں میں کسی قسم کا تفرقے کا اظہار نہ ہو. ایک اچھی بات تھی نا. لیکن اب تو یہ اگر وہاں 4-5% ہے، 10% ہے، تو وہاں سے ان مسلمانوں نے کبھی شکایت نہیں کی ہے. آج تک یہ شکایت نہیں آئی ہے کہ ان کے مدرسوں پہ پابندی ہے یا ان کے مساجد پہ پابندی ہے. پاکستان کے دینی مدارس میں بہت سے ایران سے لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا پڑھتے ہیں. جب وہاں مدارس تھے یہاں پڑھتے تھے، کبھی کسی طالب علم سے ہمیں نہیں سنا کہ ہم چھپ کے آتے ہیں یا یہ ہے کہ ہمیں یہاں آنے نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے ایران کے بارے میں. بہت بہت شکریہ جناب ایم بی عباسی صاحب.
ناظرین انشاءاللہ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.